ہاں جی ہاں جی آواز آ رہی ہے جی میری؟ ہاں جی آواز آ رہی ہے جی. ٹھیک ہے، آپ خیریت ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے جی الحمدللہ. حضور، میں نے آپ کا ایک فتویٰ دیکھا تھا اور مجھے خواہش تھی کہ میں آپ سے بات کروں، تو چلو جی فرمائیں. جی حضور، وہ ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کا ایک کوئی فتویٰ تھا، کسی ساتھی نے مجھے دکھایا ہے کہ امام پاک کا جو کربلا کی طرف جانا ہے وہ خطا پر مبنی تھا، اس طرح کی کوئی بات تھی اس میں. جی میرا کوئی ایسا فتویٰ نہیں ہے، اور اصل نہ میں میں ایسے فتوے لکھتا ہوں. وہ اصل میں حضور آپ کے نام سے شاید منسوب تھا، کیونکہ یہ جو لاہور کے مفتی فضل چشتی ہے نا، وہ یزید کی وکالت میں کافی کچھ باتیں کر رہے ہیں، تو وہ اس کو اس میں پیش کر رہے تھے آپ کا نام لے کے. محترم میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ فتویٰ مجھے دکھایا جائے نا، اگر فتویٰ ہے تو اس کی فوٹو کاپی بھی دی جائے. میں کبھی ایسے مسائل میں الجھنے کی کوشش نہیں کرتا. بہت اچھی بات. ہاں بالکل غلط ہے، اگر ہے تو کسی نے جھوٹا بچہ منسوب کیا ہوگا. ہاں منسوب کیا ہوگا، ظاہری بات ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری نا حضرت امام محمد بن حنفیہ بھائی یزید کی وکالت کرتے تھے، ان کے حق میں مناظرے کرتے، یہ سب چیزیں جوڑ کے تو آپ کا نام جوڑا ہوا تھا کہ انوار العلوم سے مفتی صاحب کا فتویٰ ہے. نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ ان سے کہیں جی فوٹو کاپی میرے پاس بھیجیں. میں نے کہا ہو تو نہیں سکتا، دیکھیں وہ شاہ صاحب کو بھی مفتی فضل بڑی گالیاں دیتا تھا، اور ان کے دارالعلوم کا بندہ جو ہے وہ یزید کے حق میں کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ وہ تو ایسا ویسا ہے جو ہے. جی میں عرض کروں کہ اس قسم کے معاملات میں بڑی میں احتیاط برتتا ہوں. جی. اور کوئی ایسا میں فتویٰ نہیں لکھ سکتا کہ جس میں کسی بھی فریق کی دلاداری ہو. جی اس میں نا جو وہ آج کل وہ بڑا انہوں نے شوشہ اٹھایا ہوا ہے کہ امام پاک خطا پر تھے، اور امام پاک جو ہے انہوں نے رجوع کر لیا تھا اور یزید کی بیعت کر لی تھی، تو اس پر انہوں نے آپ کی طرف جوڑا ہوا تھا چند پوائنٹ لکھ کے نا اوپر سوالیہ نیچے وہ جو ہے. میں عرض کروں کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. اچھا تو دیکھیے نا کسی طرح آپ وہ میرے فوٹو کی کاپی حاصل کر لیں. جی جی انشاءاللہ میں وہ ڈھونڈ لوں گا، اور میں یہ جو ساتھی ہمارے آئے ہیں آپ کے پاس ان کے ہاتھ بھیجوں گا، یہ آتے جاتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ اس کو ضرور جو ہے. ٹھیک ہے. اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں ایسا فتویٰ لکھوں. جی اللہ پاک آپ کو جزا دے جی، اللہ پاک خوش رکھے، اللہ پاک ہم سب کو نبی علیہ السلام اور ان کی اہل بیت کی اور صحابہ کرام کی عزت افزائی کرنے کی توفیق. آمین آمین آمین. اللہ حافظ. ٹھیک ہے بیٹا، السلام علیکم. مولانا یہ کہتا ہے کہ مفتی عبدالحمید چشتی صاحب اور ان کے حمایتی جو ہیں وہ اس فتوے کی تائید کریں یا تردید کریں. اور اس میں بہت سارا مولوی فضل نے رات کو جو بیان دیا ہے اس میں بہت زیادہ قلابازیاں کھائیں ہیں اس نے اور بڑا دجل کیا. یہ بڑا دجل کرنے والا بڑا دجال ہے سندر کا. اس کا جو پردہ ہے نا ابھی میں کھول دیتا ہوں. ریکارڈنگ آپ نے کچھ سنی اور کچھ آپ آگے سنیں گے. ریکارڈنگ آگے ہے مفتی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب کے ساتھ جو ہماری بات ہوئی، انہوں نے اس فتوے کو جعلی قرار دیا. مولانا جس تحریر کے بل بوتے پہ وہ چھلانگے لگا رہا تھا بندر کی طرح، تو اس کا خود جو ہے کذاب ہونا ثابت ہو رہا ہے. ابھی آپ سن لیں اور ہم اس پہ کچھ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ملا نے کہا کہ مفتی عبدالحمید چشتی صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ اس فتوے کی تائید یا تردید کریں، تو ہم اس کی تردید کرتے ہیں، ہم اس کو غلط کہتے ہیں، ہم اس کو کذب کہتے ہیں. اور تو دجال اور تیرے جو دجال یزیدی ہیں یہ ان کا بنایا ہوا ہے. یہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب انوار العلوم کے جو مفتی ہیں ان کا فتویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور مزہ آ گیا تینوں. اور ویسے بھی یہ فتویٰ جڑا ہے یہ اندر جڑا ہے ریکارڈنگ جڑی ہے یہ جڑا ہے فتویٰ یہ شکاں جڑیاں یہ تیرے بھی گلے تو تھلے نہیں جان رہیاں، کیونکہ یہ لکھیا کہ امام پاک نے یزید دی بیعت دے متعلق انکار کیتے سی، اور یزید کے سامنے بھی یزید کے متعلق یزید سے بیعت پر آمادگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا. شک نمبر 6 میں یہ آپ خود پڑھ چکے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے. تو کس طرح کہتا ہے کہ یہ ہمارے حق میں ہے، سعیدیوں کا فتویٰ ہمارے حق میں ہے، یہ تمہارے حق میں ہے؟ تو سکھے کی میں یہ ان کو چونا لگا کے آیا سکھے کی والوں کو کہ امام حسین نے یزید کی بیعت کر لی تھی. تیرا ریکارڈ موجود ہے، اور تو نے اپنی کتاب کے اندر اور اپنے موقف نامہ کے اندر بھی کہا ہے کہ امام نے یزید کی بیعت کو تسلیم کر لیا تھا. اور تیری پستیاں کتے اور کتوں نے تو بہت کچھ کہا ہے، وہ تو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. جب کبھی آمنا سامنا ہوگا تو میں تجھے جو ہے نا بکھو جٹی یاد کراؤں گا. تو کس بھول میں بیٹھا ہے؟ اسی لیے تو کہتا ہے کہ سندر میں 3 بندے آؤ ہیں جانا مدینے. تجھے کہا گیا 3 جنوری تک پہنچ، وہاں کیوں نہیں جا رہا تو ہیں؟ تو نے خود کہا نا میں مدینے بھی انتظام کر سکتا ہوں، میں مکہ میں بھی انتظام کر سکتا ہوں، تو ہوں کیوں کھڑ وچ وڑ کے بیٹھے ہیں؟
چلو آگے بات کرتے ہیں. یہ جو اس نے ایک جعلی فتویٰ پیش کیا ہے انوار العلوم کے ساتھ جو منسوب ہے، ان کے یزیدیوں نے یہ بنایا ہے، اور بنا کے یہ انوار العلوم کے ساتھ منسوب کر کے یہ ہمیں جناب والا وہ کلابازیاں دکھاتے ہیں. سن امام البغیرت مفتری عرب و عجم، یہ جو تو نے بار بار کہا ہے کہ ہمارے مصدقین کے متعلق بھی یہی لفظ بول، یعنی مفتی عبدالحمید چشتی صاحب کو کہتا ہے کہ یا اس فتوے کو جعلی کہے یا اس کو صحیح کہے، یا ان کو یزیدی کہتا ہے تو ان کو بھی کہے، ہمیں کہتا ہے تو ان کو بھی کہے، یا ان کو ٹھیک کہتا ہے تو ہمیں بھی ٹھیک کہے. نام اللہ تو دجال ہے، تو کذاب ہے. ہم تیرے بارے میں یہ کہتے ہیں تو صحابہ کرام کا گستاخ ہے، تو حضرت بصر کا گستاخ ہے. تم نے ان کے متعلق ایک جعلی روایت پیش کی ہے. میں نے تمہارا سارا جناب والا کٹا چٹا پٹا کتاب کے اندر کھول دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تمہیں لگ پتہ جائے گا اس کے متن کے اندر جو تو نے بے ادبی کی اہل بیت کی، وہ تو آمنا سامنا ہو جاتا تو میں تمہیں بتاتا، یا تمہیں ہم بتائیں گے کھول کھول کے کہ تو نے کس طرح سے صحابہ کرام کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کی ہیں، اہل بیت پاک سے بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. اس میں تو نے یہ جو جعلی فتویٰ انوار العلوم کا پڑھ کے سنایا ہے، اس میں شک نمبر 2 کے جواب میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو امام کا بیت کے متعلق امام نے انکار کیا تھا، اس کا سبب جو ہے وہ فسق بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے. تو تیرے حق میں کس طرح ہے ملو؟ ہیں جعلی بھی بنایا ہے تو ٹھیک طرح سے نہیں بنایا تمہارے وہ چھوکروں نے، اس لیے کہ تو یہ کسی جس نے فتویٰ بنایا ہے، یہ فتویٰ بنانے والا یا تیرے حاجی کا فیض یافتہ ہے یا تیرا فیض یافتہ ہے، یہ شفیع کا فیض یافتہ ہے زبیری کی طرح، اس لیے کہ وہ امام کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کر رہا ہے اور تمہیں خوش کر رہا ہے، تم خوش ہو رہے ہو. ہیں کاش تو غیرت مند ہوتا تو اس طرح نہ بیٹھا ہوتا، دوسروں کو مشورہ دیتا ہے بیٹیوں کا. ہیں کھولوں پھر میں تمہاری حقیقت کو اور تمہاری غیرت کو. اچھا، اس کے بعد شک نمبر 5 کا جواب جو تم نے پڑھ کے سنایا ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ یزید سے بیعت پر امام نے آمادگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا. کیوں مفتری عرب و جم؟ یہ تیرے حق میں جاتا ہے، یہ تیرے گلے سے نیچے اترتا ہے. ہیں یہ جو 3 شکوں والی روایت کا جو پرچخا اڑایا ہے اس جعلی فتوے نے از خود، پھر تو کہتا ہے کہ کہہ کہ یہ فتویٰ ٹھیک ہے اور سیدی ٹھیک ہے اور ہم ٹھیک ہیں. تو کیسے ٹھیک ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ جو بات تیرے خلاف لکھی ہے اس کو بھی تو کہہ رہا ہے کہ میں نے یہی کہا ہے، تمہیں یہ بھی نہیں پتہ تم نے کیا کہا ہے اور تمہارا کیا موقف ہے. تم 3 شرائط والی روایت کو مانتے ہو، وہ تمہاری بنیادی روایت ہے. اب یہاں جو اس کے خلاف لکھا ہے تو تم کہتے ہو یہ تو جو ان کے بارے میں ہے وہ ہمارے بارے میں ہے، جو ہمارے بارے میں ہے وہ ان کے بارے میں ہے. ملو اچھا آگے چل. پھر آخر میں یہ جو کہتا ہے ایسے نظریات والے کو مطعون نہیں کیا جائے گا، تو اس میں تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ شک نمبر 5 کو ہی دیکھ لے. یہ تیرے حق میں تجھے مفید ہی نہیں ہے ملا. اینک لا کڑیا تے تاکہ انہوں ایک باری پھر شفیع کو پھوک برا انہوں پڑھا، والا ڈالین پڑھن والے کو پڑھا، تینوں شاید وہ دسے یا انہوں تو پڑھاؤ تینوں پڑھائے. مینوں لگتا تینوں صحیح کر کے فیض نہیں دیتا شفیع نے. جے شفیع تینوں دیتا ہوندا نا صحیح کر کے، یا حاجی کو تو صحیح کر کے جنابے والا لیا ہوندا فیض، تے پھر تو اے جی گلاں نہ کردا. پھر تو نے آگے مفتی عبدالحمید چشتی صاحب جس کی وجہ سے تمہیں بڑی پیڑ ہے. کیوں؟ تیرا سارا کچھ ہم نے کھولا ہے. اب تو جو تیرے ساتھ کتے والی ہو رہی ہے نا پورے ملک میں، وہ ساری دنیا علماء دیکھ رہے ہیں. اور تو کہتا ہے مفتی عبدالحمید چشتی صاحب کے بارے میں کہتا ہے کہ سٹیج ڈرامہ کرتا ہے. یہ سٹیج ڈرامہ کیا ہوتا ہے ملو؟ پہلے تو یہ بتا، پہلے تو یہ بتا یہ کیا ہوتا ہے سٹیج ڈرامہ. پھر جو سٹیج پر اٹھنے بیٹھنے کی تو بات کر رہا ہے، تو جو بیٹھ کے جنابے والا گانے گاتا ہے، تو جو ڈانس کرتا ہے، تیری ویڈیوز نہیں چڑھی ہوئی یوٹیوب کے اوپر؟ تو نے نہیں دیکھی؟ تیرے کرندوں نے نہیں دیکھی؟ تو اس سے بڑا میراسی کون ہے؟ جمادرود میراسیا کڑیا. تینوں اپنا پتہ کوئی نہیں؟ تو دوسرے دیا گلاں کردا ہے کڑیا، بغیرتاں دا امام ہے تو بڑا. اچھا جی، پھر اس کے بعد تو نے کہا انوار العلوم کے والے جو ہیں چشتی کی تصدیق کر رہے ہیں. تیرے منہ وچ متر رہے نے انوار العلوم والے تے یہ چشتی یعنی جڑے حقیقی چشتی نے وہ بھی تیرے منہ وچ متردے نے. تو کہتا ہے اس فتوے کی تصدیق کرو، چشتی کی تصدیق کرو، تے عبدالحمید چشتی صاحب تصدیق کریں اور اس کی حمایتی تصدیق کریں. سارے تیرے منہ وچ متردے نے یزیدیا.
आगे चल, फिर तू वीडियो के बारे में, वीडियो है अपनी उर्दू भी चेक कर फजलू, अपनी वीडियो अपनी उर्दू भी चेक कर। तू हमारे बारे में कहता है, तुझे ये कहता है मैंने मौजू लगा दिया उर्दू के अंदर, कहता है कभी तू कहता है जी असलाफ से दुश्मनी मारना है, हैं? अपनी उर्दू भी चेक कर। फिर कहता है वीडियो के अंदर वो जवाब नहीं दे रहे मुफ्ती अब्दुल हमीद चिश्ती साहब, तो हमने तुम्हें बताया था कि वहाँ उनके पास जो है इस तरह का कोई एहतमाम नहीं है वीडियो बनाने वाला, और दूसरा साथी हमारा दूर से जाता है उनको पैगाम देता है, और अब वो पैगाम देने वाला भी इस वक्त उनके पास नहीं है, इसलिए अब इस क्लिप का जवाब जो है इसलिए नहीं आया कि तुम्हारा क्लिप उन तक पहुँचे ही नहीं है। उन्होंने तुम्हें कह दिया है फजलू, कान खोलते फिर सुन, कान खोलते फिर सुन, चेले ते चमचे सारे सुनो, 3 जनवरी तक थानू टाइम है, पहुँचो तो मुनाजरा करो। तुसी आख्या सी असी जावांगे मक्का मदीना, हुण जुलो जाओ, उठो निकलो, गेट आउट, फखरुज दफा हो जाओ, तुम जाओ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो करो मुनाजरा। अपनी बात से क्यों भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो, फिर दरिया की तरफ भाग रहे हो, शर्म नहीं आती? अच्छा कहता है वीडियो तुम अपनी जो तुमने हलाल हराम की है उसका पहले जवाब दो ना, तुमने जवाब दे दिया है जो दूसरों से जवाब मांगते हो, हैं? मुफ्ती अब्दुल हमीद चिश्ती साहब से वीडियो के बारे में कहता है सारी इनकी वीडियो में आज आपकी ऑडियो में आ रही हूँ, मुझे भी मशवरा, तुझे कहाँ कहा है कि तुम जो है ऑडियो बयान दो वीडियो ना दो, कहाँ कहा है बताओ? क्यों? इसलिए कि तुम मिर्ज़ा कादियानी के रूहानी पुत्र हो, झूठ बोलना, दजल करना, किस्ब करना ये तुम्हारा शेवा है, ये तुमने मास्टर शफी अबू जहल से हासिल किया है। इसलिए काश तू मेरे सामने आता, मैं तुम्हें भी देख लेता, तेरे शफी को, चूड़े मुसल्ली को भी देख लेता, तुझे तेरी करामतें, तेरी शफी की करामतें, इब्न साद ढिडल की करामतें, हाजी की करामतें, ये सारा कुछ मैं निकाल के तेरे सामने रखता, सिर्फ इमाम हुसैन के मुतल्लिक बात न करता, मैं तुझे बहुत कुछ बताता, वो बताता जो अभी तक नहीं बताया, जो किसी ने नहीं बताया वो भी बताता, लेकिन तेरी किस्मत चंगी है अब ना, तू मदीने जा नहीं रहा, जा ना मदीने, तुझे फटकार पड़ने वाली है। मदीने वाले के नवासे को तुमने खताब पे कहा है अब जा मदीने, मैं तेरे पीछे आवांगा, मैं तेनू उत्ते आके दसांगा फजलू, तू की समझे? तो आप रिकॉर्डिंग सुने, मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा रिजवी साहब ने इसकी तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा मेरा ऐसा कोई फतवा नहीं, मैं ऐसे कोई फतवा नहीं लिखता, मुझे दे, मैं उसकी तरदीद कर दूंगा, मैं वो मेरी तरफ मंसूब है, मैं नहीं मानता उनको। आप उनकी रिकॉर्डिंग सुने और देखें कि फजलू ने दजल किया है इस झूठे कज़्ज़ाब ने।